ابھی ایک نالائق ہے جس کا نام شہر یار ہے، مفتی شہر یار. کتنا بڑا مردود زمانہ ہے. آج دنیا اس کی رتب اللسانی کرتی ہے، آج دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، آج دنیا اسے اچھا عالم دین کہتی ہے. دنیا کہے نور عالم اسے اچھا عالم دین نہ کہا ہے، نہ کہے گا. کیا ہے یہ؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہی جلسوں کا مطلب رہ گیا ہے. کس طرح کی زبان ایک عالم دین کے لیے استعمال کی جا رہی ہے؟ حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب کے لیے کون سی زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ جب سے حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب کا وہ معاملہ ہوا ہے 90% والا، تب سے ہر آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں الا ماشاء اللہ، اکثر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب کا نام لے کے ان کو برا بھلا کہہ کے سرخیوں میں بنے رہنا چاہتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہم بھی فیمس ہو جائیں، کسی طریقے سے ہم بھی مشہور ہو جائیں. اور یہی معاملہ جلسوں کا ہے، اسی طریقے سے جلسے ہوتے ہیں. قوم جلسہ کیوں کراتی ہے؟ بھائی میرے تو سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ قوم جلسہ کیوں کراتی ہے؟ قوم کا پیسہ کیا فری کا ہے؟ تمہارا یہی رونا سننے کے لیے قوم جلسہ کراتی ہے؟ اس لیے جلسے کرائے جاتے ہیں کہ تم اسٹیج پہ آؤ، تمہیں موٹے لفافے دیے جائیں، اس کے بعد تم ایک دوسرے کو گالیاں دو، الٹا سیدھا کہو، چلے جاؤ. جتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ لوگ مفتی شہریار صاحب کو، دیگر علماء کو کوس رہے ہیں، اگر اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ناموس رسالت پر زور دیں، قوم کی اصلاح پر زور دیں، قوم کو مسائل سکھائیں، قوم کی فلاح و بہبود کی بات کریں، تو شاید ہے کہ جلسوں کا صحیح معنی سمجھ میں لوگوں کو آ جائے گا. شاید لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی جلسے اس لیے ہوتے ہیں. لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے جلسہ کراتے ہیں نا، لوگ اپنے خون پسینے کی کمائیوں سے جلسے کراتے ہیں، تو کیا اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ تم آؤ خطبہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ دوسروں پر شروع ہو جاؤ؟ آخر یہ چل کیا رہا ہے بھائی؟ آخر یہ تمام چیزیں کیا چل رہی ہیں؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج اسٹیجوں کو، آج ممبر رسول کو دنیاوی اڈا بنا دیا گیا ہے. آج ممبر رسول کے تقدس کو آج پامال کیا جا رہا ہے. یہی جلسوں کا مطلب رہ گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا نا کہ جب جلسے ہوتے تھے سردیوں میں بڑی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی، اور اس وقت میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ جلسہ سننے کے لیے جاتے تھے. آج لوگ جلسے سننے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ لوگ آج بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. علامہ مفتی شہریار صاحب ہوں یا دیگر علماء ہوں، اگر کوئی معاملہ ہے تو ان کے لیے بڑے بڑے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو دیکھو، جس کی زبان میں جو آ رہا ہے وہ بکتا ہے، چلا جاتا ہے. اور اس قوم کو بھی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کراتے ہو جلسے تم لوگ یار؟ بند کرو یہ جلسے کرانا. جلسے کیوں کراتے ہو بھائی تم؟ اس لیے کراتے ہو کہ یہ لوگ آئیں گے، اس طرح کی خرافاتیں کریں گے، چلے جائیں گے. مت کراؤ جلسے. جلسے کرانا بند کر دو یار. جلسے کرانا ہے نا تو جلسہ کراؤ، اپنی مسجدوں کے ائمہ حضرات کو جمع کرو. بعض امام تو ایسا بہترین سے بہترین نعت پڑھنا جانتا ہے، مگر اس کی اوقات کس کی نظر میں کیا ہے نا؟ کچھ نہیں ہے. امام سے اچھا خطیب کوئی نہیں ملے گا آپ کو. امام سے اچھا مقرر آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. ہر جمعہ نیا سا نیا بیان کرتا ہے، ہر جمعے نئی سے نئی نعت پڑھتا ہے. اپنی مسجدوں کے اماموں کو بلانے میں موت پڑتی ہے. اپنی مسجدوں کے ائمہ حضرات کو اکٹھا کرنے میں، ان سے نعت پڑھوانے میں، تقریر کروانے میں تمہیں کیا موت پڑتی ہے؟ انہیں بلاؤ، ان سے جلسہ کراؤ، گھنٹے 2 گھنٹے ان سے ملاد شریف پڑھواؤ، سلام پڑھ کے فاتحہ ہو جائے، بات ختم ہو گئی. لیکن اس طرح کی یہ حرکتیں جو آئے دن ہو رہی ہیں نا، قوم بھی آج غلط فہمی کا شکار ہو گئی. وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی آخر ہو کیا رہا ہے جلسوں میں. قوم کو بھی ان لوگوں نے اتنا گمراہ کر دیا ہے، اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ قوم بھی آج عجیب سا قوم کا حال ہو گیا ہے. قوم بھی نہیں سمجھ پا رہی آخر یہ چل کیا رہا ہے. جس کو دیکھو، جب دیکھو، ہر آئے دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، جب دیکھو تو جس کو دیکھو وہ چلا آتا ہے سوشل میڈیا پہ اور علماء کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا. تو یہی مقصد ہے جلسوں کا، یہی مطلب رہ گیا ہے جلسوں کا. جلسے کرانا بند کر دو، مت کراؤ جلسے. ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ تمہیں ہونے والا نہیں ہے. انہی جلسوں سے فائدہ ہوگا
जिन जलसों के अंदर मुस्तनद उलमा को बुलाया जाएगा, जो मुदर्रिस भी हो और मुकर्रिर भी हो, ऐसे लोगों को बुलाओ, या फिर जो बाज़ाब्ता आलिम दीन हैं, बेहतरीन इस्लाह के जिनके खिताब होते हैं, इस्लाह वाले खिताब होते हैं, जो मुस्लिह कौम मिल्लत हैं, उनको बुलाओ। नए से नया चेहरा निकल के सामने आ रहा है साहब, ऐसा ऐसा आदमी सामने निकल के आ रहा है जिसको अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि उसके गांव मोहल्ले के लोग उसे नहीं जानते हैं। और साहब उसने देखा, चलो भाई शहरयार साहब पे भौंकते हैं, चलो भाई फला आलिम दीन पे आज भौंकते हैं, कहीं ना कहीं वीडियो हमारी वायरल हो जाएगी साहब, हमारा भी नाम बड़े बड़े लोगों में आ जाएगा। तो ये सस्ती शोहरत से तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं, सिवाय दुनिया में भी जलील हो गए, कयामत में भी तुम लोग जलील हो गए। तो मैं अपनी कौम से गुजारिश कर रहा हूं यार कि जलसे तुम्हें कराना है तो फिर जलसे इस तरह से कराओ जिन जलसों से कौम को फायदा हो, और जिन जलसों से कौम को फायदा नहीं हो सकता उन जलसे कराने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हर आए दिन हर जलसे के अंदर कोई ना कोई नई से नई खुराफात जरूर होती है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप शेयर करें और जलसों में आप जाएं। अगर ऐसी कहीं कोई हरकत होती हो वहीं टोक दीजिए यार, कोई भी हो, कितना बड़ा अल्लामा हो, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है स्टेज पे बैठ के, उसको टोक दो वहीं पर कि उतर जाओ मिंबर रसूल से, तुम्हें कोई हक नहीं है मिंबर रसूल पे बैठने का। नाटक बना के रखा हुआ जलसों का, गैर लोग देखते हैं यार, वो हंसते हैं। क्या समझते हो तुम? सोशल मीडिया पे आके तुम इस तरह की बकवास करके चले जाओगे, ये वीडियोस तुम्हारे सिर्फ घर के अंदर रहती है क्या? तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग सिर्फ देखते हैं वीडियोस को? नहीं, जब वीडियो सोशल मीडिया पे जाती है अपने भी देखते हैं, गैर भी देखते हैं, सब देखते हैं, तो दुनिया तुम्हारी फिर मजाक बनाती है यार। तो जलसे कराना है आप लोगों को तो जलसे कराइए, कायदे करीने से कराइए, वरना बंद कर दीजिए। अपने मस्जिद के इमाम को बुलाइए, एक नात पढ़वाइए, आधे घंटे उससे तकरीर करवाइए, सलाम पढ़िए, फातिहा पढ़िए और अपने इमाम को अच्छा नजराना पेश कीजिए ना। लेकिन नहीं साहब, तुम्हारे पास तो मस्जिद के इमामों के लिए देने को है ही नहीं। ये कौम पर जब बात आती है अपने मस्जिद के इमामों को देने की तो ये कौम भिखारी हो जाती है, भिखारी। इस कौम की जेब में फिर 10 का नोट निकलता है। लेकिन जब इस तरह के लोग आते हैं तो साहब फिर तो ये कहती है कि अपना कुर्ता फाड़ दें, जेब फाड़ दें हम लोग। तो मेरे भाई होश के नाखुन लो, बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश की जा रही है आपसे, इस तरह की हरकतें मत करो। अल्लाह ताला हमें और आप सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए।